الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ برادران اسلام، حضرات و خواتین، الحمدللہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم رہا کہ اس مہینے سے ہم نے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کی، حسب توفیق، حسب موقع اس کے دن اور رات کی عبادتوں سے اور مبارک ساعتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اس وقت عالمی اور ملکی سطح پر جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ دنیا اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی کھلی جارحیت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ایران جیسے ایک آزاد ملک پر جس طرح اسرائیل اور امریکہ ٹوٹ پڑے ہیں اور وہاں جو انسانیت سوز حرکات اور وحشتناک مظالم ڈھا رہے ہیں، اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایران ہے، غزہ ہے، لبنان ہے، خلیج کے ممالک ہیں، یہ سب اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور کئی ایک شہداء جس میں سر فہرست حضرت آیت اللہ خامنائی اور کئی ایک مجاہدین اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو مزید ہمت اور حوصلہ دے گا اور ان کے مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن نے جو بات کہی ہے یہ ایک اصول کے طور پر وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ظالم ہمیشہ کے لیے غالب نہیں رہتا ہے۔ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دبوچ لیتا ہے اور حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دیرینہ سنت رہی ہے جو ہم مستقل اس کو تاریخ میں اس کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اس وقت ایک بڑی تبدیلی کے زد میں ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ کہ وہ کمزوروں پر اور ضعیف لوگوں پر انعام فرمانا چاہتا ہے، انہیں دنیا میں امام بنانا چاہتا ہے، ان کے اندر ائمہ اور لیڈرز پیدا کرنا چاہتا ہے، اور انہیں ان چیزوں کا وارث بنانا چاہتا ہے جن پر دوسرے لوگ اتراتے ہیں، اور دنیا میں انہیں اقتدار بخشنا چاہتا ہے۔ اور جس چیز کا اعدائے اسلام کو، دشمنان اسلام کو ڈر اور خوف ہے، فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو اسی چیز کا مشاہدہ کروانا چاہتا ہے۔ کچھ ایسے حالات ہیں جو اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ خود ہمارے اپنے ملک میں بھی فضائی قوتیں تیزی کے ساتھ اپنے ایجنڈا پر سرگرم عمل ہیں، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے اور یہاں نفرت کی فضا کو مزید فروغ دینے کہ جہاں بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں یہ سیار ایک نیا حربہ معلوم ہوتا ہے، اور اس سے کیسے نبراد آزما ہوا جائے اس سلسلے میں امت اور یہاں کے دیگر کمزور طبقات اس سلسلے میں سوچ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان حالات میں ہم ایک صبر آزما جد و جہد کے لیے حکمت اور جرأت پر مبنی ایک الہی عمل پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ ایک طرف انصاف کی جد و جہد ہے، اپنے حقوق کی بازیابی ہے، یہ کام ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ جو اس وقت صورتحال ہے، ملک کی ہو یا عالمی سطح پر ہو، اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ انسان کو صحیح نظریہ ملے، وہ صحیح نظام ملے جو فی الواقع ساری انسانیت کے لیے امن کا، چین کا اور انصاف کا ضامن ہو سکتا ہو۔ دنیا کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی عکاسی اس شعر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ۔ اس وقت مغربی طاقتوں کی جو
سلوک اور طرز عمل ہے وہ ایک خمار خانے میں، ایک شراب خانے میں بیٹھے ہوئے جواریوں کا طرز عمل ہے جس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، یہ ہماری اصل پوزیشن ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو ایک طرف انصاف کی، امن کی، حقوق کی جد و جہد، تو دوسری طرف دنیا میں وہ سسٹمک چینج آئے، وہ نظریاتی تبدیلی آئے، وہ اسلامی نظام برپا کیا جائے جس کے ذریعے سے فی الواقع امن چین ہمیں مل سکتا ہے۔ اس کی ہمیں جد و جہد کرنا ہے اور اس کی طرف پیش قدمی کرنا ہے۔ آخر میں عید سعید کی مبارکباد آپ سب کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنائے، ہمارے مظلومین اور جو لوگ بھی دنیا بھر میں عملاً اس وقت باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، ان کی شہادتوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ رمضان سے جو سبق ہم نے سیکھا ہے، صبر کا، تقویٰ کا، احسان کا، مواسات کا اور اپنی تربیت کا، اس سبق کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کا فائدہ ہمیں باقی 11 مہینوں میں پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ایک بامقصد قوم ہیں، انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، دنیا میں حق کے غلبے کے لیے جینا ہے۔ چنانچہ اپنے اس مقصد کو یاد رکھنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا اور اس پر یکسو ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو یہی پیغام میں اس موقع پر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حالات کو ہمارے حق میں بہتر بنائے اور دنیا میں صحیح معنوں میں اسلام کی شکل میں امن، چین اور انصاف کا دورہ اسلام کے ذریعے سے رائج فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔